ہر حال میں مسکرانے والے لوگ، واہ! سورہ نجم میں ہے، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ میں نے لفظ حقیر کی بھی آج بات کی تھی، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلے ہوئے چہرے سے ملو، کھلا ہوا مسکراتا چہرہ۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا آپ ضرور مسکرائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں۔ مجھے بھی کوئی بہت زیادہ پریشان ملے، میں کہتے جی کیا کرنا ہے؟ میں کہ صرف مسکرانا ہے، صدقہ ہے یہ، کسی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، یہ مفت صدقہ ہے بھائی جی۔ تو مسکرانا بڑا مشکل کام ہے، فورسفل مسکرانا۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ کے اندر تکالیف ہیں، دکھ ہیں اور مسائل اور مصائب ہیں، تو آپ کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے باطن کی، قلب کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جو آپ کے اندر ہوگا وہ آپ کے چہرے سے عیاں ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو غصہ آئے تو جتنا خون اندر کھولتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے، آپ کے نتھریں پھول جانا، سرخی ہو جانا۔ اگر انسان واقعی اپنا چہرہ دیکھ لے اس وقت تو ساری زندگی ایسی حرکت نہ کرے کبھی بھی۔ تو اسی طرح جو ہماری دنیا سے محبت ہے اس کے باعث آپ سوچیں ہمارے چہرے کیسے، شیشے میں کھڑے ہو کے کنگھی کر کے، شیو کر کے یا میک اپ کر کے ہم اپنے آپ کو بہت حسین سمجھتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے ذرا ایمانداری سے پوچھیں کتنی دیر آپ مسکراتے ہیں؟ یا آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کے دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یا دوسروں کے سامنے جانے کے لیے، اس وقت تو آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نا، باپ بھائی کہا کرتے تھے، اے کاکی بیٹا، جس طرح تو اپنے باہر میک اپ کرتی ہے نا، کبھی اپنے اندر والی کاکی کو بھی میک اپ کر۔ جس دن تو نے اس کا میک اپ درست کر لیا، وہ باہر آ جائے گی اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ہم باہر کے چہرے کو میک اپ کر کے کاکی اپنی حکومت بنانا چاہتی ہے، اس سے نہیں بنتی حکومت۔ یہ اندر کا جہان ہے، اندر ہی سارا کچھ اس دھڑکن میں۔ ہم باہر دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لوگوں کو، چہروں کو، یہ تو اللہ نے بنائے ہیں چہرے سارے، بہت خوبصورت چہرے بنائے ہیں اللہ نے اپنی مرضی سے خلق کی ہیں۔ جو حبشی ہیں وہ بھی تو اللہ نے ہی بنائے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی ایک تخلیق کا حسن ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چہرے، مطلب رنگ و نسل، یہ ساری چیزیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبے میں کیا بات کہی تھی؟ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ، ماں سوائے اس کے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب what is the difference؟ تو مسکراتا چہرہ represents your heart۔ تو اگر آپ سختی میں ہیں پھر بھی آپ کو کلندر پاک کا یہ فرمان یاد ہے کہ اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں، تو اگر مشکل اور مصیبت اللہ کی طرف سے آئے گئی ہے تب بھی مسکراؤ۔ تو اگر تجھے دکھی یہ رونجا چہرہ بنا کے تو میں کپڑے بھی نہیں پانے تو میں روٹی بھی نہیں کھانی، تو آپ کس کو سنا رہے ہو؟ لوگوں کو۔ تو لوگوں کو سنا کے اللہ سے گلہ شکوہ کر رہے ہو۔ اگر کوئی چیز آئی ہی اللہ کی طرف سے تو جائے گی بھی اللہ کی مرضی سے، تو بجائے اس کے کہ اس سے گلہ شکوہ کرو، اس کو ناراض کرو، اس کو راضی کر لو، اس کی بات سن لو۔ چونکہ ہر چیز عارضی ہے، دکھ عارضی ہیں، خوشیاں عارضی ہیں، زندگی عارضی ہے، ہر چیز کائنات میں ہر چیز کو فنا ہے، صرف قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔